السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام قرآن۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید رسول رضوی۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس مختصر پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج قرآن مجید فرقان حمید آیت نمبر 14، اس آیت گرامی کا تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آئیے تلاوت کلام سے اس مختصر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: پس اگر وہ تمہاری بات کو نہ مانے تو تم اچھی طرح جان لو کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ خدا کے علم کے ساتھ ہیں، اور اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، تو کیا تم اب سر تسلیم خم کرو گے؟ ناظرین، اس آیت گرامی میں خداوند قدوس کی علاوہ لائق عبادت کوئی نہ ہونا، خدا وحدہ لا شریک ہونا، اس بارے میں بات کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت کے ابتدا میں جو فرمایا گیا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا، اس بارے میں فرماتے ہیں کہ کفار پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگایا کرتے تھے کہ آپ نے قرآن کو کسی شخص سے سیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ، اے پیغمبر یہ قرآن تو آپ کو کسی نے املا کر کے بتایا گیا ہے۔ مگر اس آیت گرامی میں خداوند قدوس فرما رہے ہیں، ان لوگوں کے تہمت کے جواب میں فرما رہا ہے کہ یہ کتاب خدا کے علم کے مطابق نازل کیا گیا ہے۔ یہ کتاب علم خداوندی کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، کسی شخص کے لکھانے، پڑھانے اور سکھانے کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف خداوند قدوس کی مشیت کی وجہ سے، خدا کے علم کے مطابق یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اور یہ جو کفار ہیں وہ کبھی کہتے ہیں کہ قرآن کو حضرت نے اپنی طرف سے تیار کی گئی ہے، یا بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ اعانۃ علیہ قوم آخرون، بعض لوگ مل کے، ایک قوم مل کے اس قرآن کی تشکیل دی گئی ہے۔ لیکن اس قرآن مبین میں دوسرے لوگوں کی کوئی امداد نہیں ہے۔ قرآن مجید کلام بشر نہیں ہے، اسی لیے فرمایا گیا یہ جو قرآن کریم ہے، یہ جو آیات گرامی ہے، یہ صرف اور صرف خدا کی طرف سے نازل کردہ ہے، خدا نے اپنے علم و حکمت کے ذریعے نازل کی ہے۔ تو یہ آیات تمام اشکالات اور اعتراضات کا جواب دے رہی ہے۔ ناظرین، اس آیت گرامی میں جو خداوند قدوس کی طرف سے پیام آیا ہے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان اسفل السافلین سے نکل کر اعلیٰ علیین کے درجے پر جائیں، یعنی یہ انسان جو خاک پر ہیں یہ اڑنے کے قابل ہو جائیں،
یہ انسان جو مٹی سے بنایا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اس لیے اس آیت گرامی میں جو ارشاد ہوا کہ یہ جو کتاب مبین نازل کی گئی ہے خداوند قدوس نے، یہ قرآن مجید خدا کے بے انتہا علم کے ذریعے وجود میں آیا ہے، اس بارے میں ارشاد ہوا انما انزل بعلم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے سے اس کتاب مبین کو نازل کیا گیا ہے۔ دوسری بات اس آیت گرامی میں جو ارشاد ہوا وہ یہ کہ دشمنوں کا کفر اور ان کے شکوک و شبہات آپ کے دل میں قرآن کی حقانیت اور خدا کی وحدانیت کے بارے میں کسی قسم کے تزلزل پیدا کرنے کا سبب نہ بن جائے۔ تو اس آیت گرامی میں جو ارشاد ہوا کہ پیغمبر سے کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے اگر کفار و منافقین شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کریں تو اس کے ذریعے سے کسی قسم کے تزلزل پیدا نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے قرآن مجید کسی انسان کے حدث مفروضہ خیال اور افکار کی پیداوار نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی انسان کے خیال کو قرآن نے بیان کیا ہو یا کسی مفروضے کی بنا پر اس قرآن کو تشکیل دی گئی ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد خداوند کریم کا بے انتہا علم ہے۔ خدا ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز کو خلق کرنے والا ہے، وہ خدا ہی جانتا ہے کہ اس انسان کے بارے میں کون سی چیز اس کے لیے خلق کیا جائے، کون سی چیز اس کے لیے ملائم رکھتا ہے، کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ اور اس کتاب مبین کو جو نازل کیا گیا یہ بھی خداوند قدوس کی علم کا نتیجہ ہے، بے انتہا علم کا نتیجہ ہے۔ اور قرآن کے اسرار بھی خدا کے بے انتہا علم کی مانند لامحدود ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کے اسرار لوگوں کو معلوم ہو جائیں، نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے کہ انسان خدا کے علوم تک پہنچ جائیں یا خدا کے علوم کے اسرار تک پہنچ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کسی خاص زمان و مکان، قوم و قبیلے اور مسلک کے ساتھ مختص نہیں ہے، کسی نسل کے ساتھ مختص نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے، تمام خلقت کے لیے یہ برابر ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید خداوند قدوس جو خالق لم یزل ولا یزال، اس نے تمام کائنات کی خلقت کے بعد اس قرآن کو جب نازل کیا ہے تو اس میں ہر چیز کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، جیسے کہ ارشاد ہوا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کے بارے میں اس قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کسی خاص زمان و مکان، قوم و قبیلے کے ساتھ مختص نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد خدا کے علم پر استوار ہے۔ اس بارے میں ارشاد ہوا انزل بعلم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے سے، علم کی بنا پر یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، اور قرآن کے اسرار بے انتہا علوم پر مشتمل ہیں، یعنی ایسے رموز و اوقاف ہیں، ایسے اسرار ہیں، اس تک انسانوں کا پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اور اس آیت گرامی کے آخر میں جو ذکر ہوا وہ یہ کہ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا کہ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اے بنی نوع انسان، جس کی عبادت کے لائق ہے وہ خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ الہ صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہو سکتا۔ جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس کی پرستش کرنی چاہیے، وہ صرف اور صرف خداوند قدوس کی ذات ہے۔ اور فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہاں پر یہ کہا گیا کہ انسان کو خدا کے بارگاہ میں سر خم تسلیم ہونا چاہیے۔ انسان اگر کامیابی چاہتے ہیں تو خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائیں، سر بسجود ہو جائیں، خدا کے جو احکامات ہیں، فرامین ہیں، خدا نے جو احکامات لوگوں کو دیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان
رسول رضوی کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام پیام قرآن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔